خدائے قدوس خدائے سالوس کے بابرکت اور مقدس نام میں سب کی سلامتی ہے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں پر خدا کا فضل اور اطمینان ہمیشہ قائم رہے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات پر غور کریں گے کہ عہد باندھنے کے لیے بائبل مقدس میں خون کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزرانے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ کلام مقدس میں سے اسی طرح ہم دوسری آیت پڑھیں گے عہد جدید میں سے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 9واں باب، اور کلام مقدس میں 9واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو آئیے بائبل مقدس میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا نے جب بھی انسانوں سے کوئی نہ کوئی عہد باندھا تو خدا درمیان میں خون کو لایا۔ گویا خون کی اہمیت عہد باندھنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں کہ پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ تو خون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کلام مقدس میں تقریباً 460 حوالہ جات خون کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عبرانیوں اور مکاشفہ کی کتاب میں کثرت کے ساتھ خون کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 29 مرتبہ خداوند یسوع مسیح کو ذبح کیا ہوا برے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ خون زندگی کا منبع ہے، اور بعض انگریزی تراجم میں خون کو زندگی کہا گیا ہے۔ زندگی کا منبع ہونے کی وجہ سے قادر مطلق خدا نے بار بار خون کو کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر زندگی کا منبع ہونے کی وجہ سے خون بولتا ہے، اور کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں قائن اور ہابل کے بارے میں۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یسوع کا خون ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ بائبل کا خون ہابل کا خون
انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور یسوع مسیح کا خون انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ جب ہابل کا خون بہایا گیا تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس کا خون زمین سے پکار رہا ہے۔ گویا ہابل کا خون انصاف کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جب ہم عہد جدید میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں انصاف کی ضمانت دیتا ہے کہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے باپ نے اپنے غضب کو ڈھانپ لیا۔ عہد عتیق میں خون کا استعمال ہمیں پہلی بار ملتا ہے کہ جب آدم اور حوا گناہ کے باعث ننگے پائے گئے تو خدا نے آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے مہیا کیے، انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے گئے، اور اس وقت بھی کسی نہ کسی کا خون بہایا گیا ہوگا جس سے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے گئے۔ پھر دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جب طوفان کے بعد کشتی سے باہر آیا، پیدائش کی کتاب 8واں باب 27ویں آیت میں، کشتی سے نکلنے کے بعد نوح نے بھی قربانیاں چڑھائیں۔ پھر پیدائش کی کتاب 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قادر مطلق خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو خدا کے اس عہد باندھنے میں بھی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خون کے وسیلہ سے وہاں پر بھی عہد قائم کیا گیا۔ خدا کے ساتھ خون کا عہد زندگیوں اور شخصیتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ابراہیم قوموں کا باپ بن گیا، اور خون کی بدولت خدا نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھے جو تھے وہ مصر میں ہلاک ہونے سے بچائے۔ پھر ہارون اور کاہن اور اس کے بیٹوں کی تقدیس بھی خون کے وسیلہ سے کی گئی، اور کوڑی کے شفا پانے کے بعد کان کی لو اور انگوٹھے پر خون لگایا جاتا تھا، اور اس طرح تصدیق کر دی جاتی تھی، اس کی جسٹیفیکیشن ہو جاتی تھی کہ اب یہ کوڑ سے پاک اور صاف ہے، اور معاشرے میں رہنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ اور پھر عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کے خون کی برکات جب ہم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور، خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ رومیوں کے نام خط پالوس رسول کا 3 باب 24واں باب 24ویں آیت اور 4 باب اور 25ویں آیت میں اس بات کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پھر رومیوں 5 باب میں یہ بات پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں ملتی ہے کہ صلح اور میل ملاپ کا ذریعہ مسیح کا خون ہمارا کفارہ ہے، اور خدا نے یسوع کے خون کے کفارے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ میل ملاپ کر لیا، صلح کر لی، اپنے غضب کو ڈھانپ دیا۔ اور شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل میں، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ اور بائبل مقدس کی 66 کتابیں ہیں، اور یہ ایک ڈوری سے بندھی ہوئی ہیں، اور اس ڈوری کو جہاں سے بھی کاٹیں وہاں پر یسوع کا خون بہتا ہے۔ یعنی شروع ہی سے ہی یہ پیغام انسانیت کو دے دیا گیا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا اور
यशाया नबी ने खुलकर यशाया 53 बाब में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकम्मल एक नक्शा खींच दिया कि वो किस तरह हमारे लिए मसलूब हुआ होगा, और वो शरीरों के दरमियान उसकी कब्र भी होगी और उस पर सियासत की जाएगी, और वो ज़िबा किए हुए बर्रे की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहा। ये सारी बातें यशाया की मार्फत भी पहुंची, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई, और उसने पहले रोटी ली और तोड़ी और उनको कहा कि शुक्र करके खाओ, ये मेरा बदन है जो बतेरों के लिए दिया जाता है। और फिर इसी तरह प्याला लेकर उसने कहा कि ये मेरे उस नए अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह कलाम मुक़द्दस में हम बाइबल मुक़द्दस में से बेशुमार ऐसे हवाला जात पढ़ते हैं कि खुदा ने जब भी कोई अहद कायम किया, खुदा ने जब भी इंसानों के साथ अपने अहद को कायम किया, तो खुदा दरमियान में खून को लाया और बनी इसराइल की रिहाई, बनी इसराइल की मखलसी जो मुल्क मिस्र से हुई, उस वक्त भी खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि एक बर्रा ज़िबा किया जाए और उसका खून तुम अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाना, और जहाँ जहाँ से मौत का फरिश्ता जब मुल्क मिस्र में से होकर गुजरेगा और जिन दरवाज़ों पर बर्रे का खून लगा हुआ होगा, उन घरों में मौत का फरिश्ता कभी दाखिल नहीं होगा। और इस तरह बियाबान की कलीसिया को, इसराइल को, यकूब की औलाद को खुदा ने जब मिस्र की ग़ुलामी से निकाला, तो उस वक्त भी खुदा दरमियान में खून को लाया, और जिन चौखटों पर बर्रे का खून था उन चौखटों के अंदर, उन फाटकों के अंदर मौत का फरिश्ता दाखिल ना हुआ। और इस तरह जो भी अहद खुदा ने बांधा उस अपने वादे को पूरा किया। अब नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में मुकम्मल तौर पर इस बात की ज़मानत दी गई है कि यीशु का खून हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। बहुत से ऐसे बाइबल मुक़द्दस में हवाला जात हमें मिलते हैं कलाम मुक़द्दस में, और जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मसीह का कफ़ारा, मसीह खुदावंद ने जो हमारे लिए सलीबी मौत गवारा की, उसका मकसद खुदा का एक ख़ास मंसूबा था, जिस मंसूबे को मसीह यीशु के वसीला से खुदा ने पूरा करना था। और खुदा ने इंसान के साथ सुलह और सलामती के लिए, मेल मिलाप के लिए, इंसान के गुनाह को धोने के लिए, ज़िंदगी के उस दरख्त को फिर से बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और रोमियो के ख़त 5वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की, और इस तरह से आदम की नाफरमानी की तरह, जिस तरह उसने नाफरमानी की और ज़िंदगी के दरख्त से दूर हो गया, इसी तरह ज़िंदगी का वो दरख्त मुकाशफा की किताब में नज़र आता है, जहाँ पर किताब मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे बर्रा के खून से धोते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। ज़िंदगी का वो दरख्त जो बाग़ अदन में सील कर दिया गया था,
اس کی آزادی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے خدا کا ایک قانون ہے کہ بغیر خون بہائے معافی ناممکن تھی، اور خون بھی ایک بے عیب بھرنے کا چاہیے تھا۔ اور پوری انسانیت کے بارے میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن مسیحا کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، اور اس نے خود بھی کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے۔ یسایہ کہتا ہے کہ اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا۔ یسایہ کہتا ہے کہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، وہ ہماری خاطر گھائل کیا گیا، اور وہ ساری پیشگوئی منون کلوری پر، صلیب پر پوری ہوئی، اور مسیح کا خون ہمارا لیے کفارہ بنا۔ تو آئیے اس خون کی اب عزت، اس خون کی اب قدر، اس خون کی اہمیت کو جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں یہ بات سکھائی ہے کہ جس طرح میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تم بھی دنیا پر غالب آؤ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے دنیا پر غالب آنے کے لیے تلوار کا استعمال نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے دنیا پر غالب آنے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیے، بلکہ جس طرح اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ نیکی کر کے بدی پر غالب آؤ اور بدی سے مغلوب نہ ہوں۔ اس نے بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے استادوں کو انہی کے سوالوں میں پھنسا دیا، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اس کے پاس یہ حکمت کہاں سے آ گئی، اور پھر وہ صاحب اختیار کی طرح اپنے ساری قدرت کے کاموں کو کرتا رہا۔ سو آج ہمارے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس بات کو سمجھنا کہ مسیح کا خون ہماری آزادی کے لیے، ہماری نجات کے لیے بہایا گیا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں وہ فتح مند برہ نظر آتا ہے کہ دنیا پر غالب آیا، اور آخرکار اس نے ابدی زندگی دینے کے لیے ہم سب کے لیے زندگی کا دروازہ کھول دیا، اور اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور اس نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، دروازہ وہ ہے ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے اسی کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اور یسوع مسیح کا کردار محض کتابوں میں لکھی ہوئی کہانی نہیں، بلکہ وہ اس روئے زمین پر آیا، اور اس نے پریکٹیکل طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جوہر دکھایا، اپنی قدرت دکھائی، اور بہت سے لوگوں کو، بیماروں کو جو گناہوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو بھی شفا دے کر اس نے ثابت کر دیا کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں ہے۔ اور پھر یوحنا کے پہلے خط میں یوحنا رسول اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جس سے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی، اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں نہیں ہے، بلکہ آج بھی اس کے نام سے اس کی قدرت کے کام ہوتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور بہت سے بیمار جو اس کے پاس مانگتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں،
تو پھر وہ شفا پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں۔ خون کی اہمیت کے بارے میں کلام مقدس میں سے جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح کا خون ہی سب کے گناہوں کے کفارے کے لیے بہایا گیا۔ اور یوحنا کا پہلا خط، پہلا باب، 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آئیے کلام مقدس میں ہمیشہ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ رہائی، مخلصی، زندگی اسی کے پاس ہے۔ قادر مطلق خدا ہم سب کو اپنے نام اور فضل میں قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔